اگلا سوال سعد صغیر اسلام آباد سے پوچھتے ہیں کہ ہم اکثر سورہ یاسین روزانہ پڑھتے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے۔ اس صورت میں رہنمائی فرمائیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کون سی صورتیں حسب معمول پڑھنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید سارے کا سارا خیر و برکت ہے۔ تمام کلمات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں ان کے اندر ڈھیروں ڈھیر برکتیں ہیں۔ ہر حرف پڑھنے کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تلاوت کلام پاک کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ رہی بات یہ کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کو خاص فضیلت حاصل ہے، جیسا کہ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے، اس کی تلاوت کریں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی وقار ہے جس کا مفہوم ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ یہ صورت ہر مسلمان کے، ہر مومن کے دل کے اندر ہو، اس لیے اس کو حفظ کریں، یاد کریں، اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ ہر جائز مقصد کے لیے جب سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے تو اس کی برکت سے وہ کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ رحمان ہے، اس کو قرآن کے لیے ایک طرح سے بطور دلہن قرار دیا گیا ہے، اس کی آیات کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ سورہ بقرہ ہے، یہ آفات و بلیات سے گھر کے اندر اگر کسی قسم کا کوئی جادو کا مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، جنات کا اگر کوئی اندیشہ ہو تو اس حوالے سے پڑھی جاتی ہے۔ سورہ مزمل شفا کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح معوذتین، یہ خاص طور پر آخری جو 2 صورتیں ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص عطا کی گئیں شفا کے لیے اور ہر قسم کی جادو ٹونے سے نجات کے لیے۔ بچوں کو نظر لگ جائے تو آپ ان صورتوں کو پڑھ سکتے ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس کو۔ اسی طرح سورہ قلم کی آخری جو 2 آیات ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ بچوں کو دم کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ احادیث میں اور بھی بکثرت دم کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات یہ خاص طور پر اس امت کو عطا کی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا واسطہ اللہ رب العالمین سے یہ سماعت کی، یہ بھی اس امت کے لیے تحفہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ قرآن کے اندر ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، اس کو پڑھنے والا، اس پر محافظت کرنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ وہ 2 ہی صورتیں ہیں، ایک ہے سورہ ملک اور دوسری سورہ سجدہ ہے غالباً، جس کی 30 آیات ہیں۔ بہرحال ان کی مواظبت کریں، اوراد و وظائف کے اندر ان کو شامل رکھیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کلام کے اندر یقینی طور پہ تاثیر ہے۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال ملتان سے کنول حمید پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی شخص جعلی کاغذات دکھا کر نوکری حاصل کر لے تو کیا اس کی تنخواہ حرام ہوگی یا حلال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی چیز کا جب اصول، بنیاد کسی چیز کی جڑ غلط ہو جائے تو اس پر پھل بھی غلط ہی لگے گا۔ اگر اس اصول کو مد نظر رکھیں تو آپ نے بہت بڑی خطا کی ہے اگر کسی شخص نے جعلی کاغذات دکھا کر کسی کا حق مارا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ ایمان والو ایک دوسرے کے حق کو باطل طریقے پر نہ کھاؤ۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو توبہ تائب کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس کے بعد چونکہ آپ کی محنت بھی اس میں شامل حال ہوگی، بنیاد غلط ہوگی، اس کے بعد آپ نے جو بھی محنت کی، ہم یہ تو نہیں کہیں گے بے عینی ہی وہ حرام کمائی ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر شک ضرور ہے، اس سے کوئی خیر نہیں نکلے گی، یہ بات یاد رکھ لیں آپ۔ کمائی اگر ایسی ہو کہ جس کے اندر شبہ ہو تو بھی اس کو حاصل کرنا جائز نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے اولاد کے اوپر، آنے والی نسلوں کے اوپر بڑا برا اثر پڑے گا۔ جس اولاد کو حلال کی کمائی کھلائی جائے وہ یقیناً فرما بردار ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اس سے آگے خیر نکلتی ہے۔ اور اگر آپ نے ایسے دنیا کو حاصل کر بھی لیا، کسی کا حق کھا لیا، تو ایسی صورتحال کے اندر کم از کم برائی ضرور اس میں شامل ہوگی اور اس سے توبہ کرنا لازم ہوگا، اجتناب کریں۔ اگر عزیمت کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں تو جس کا یہ حق بنتا تھا اس کو دیں، اور آپ کا جو حق بنتا ہے، جس جاب کے اوپر آپ جا سکتے ہیں اسی کو حاصل کریں، اسی کے اندر عافیت ہے۔ جی مفتی صاحب، اگر کسی کے پاس استطاعت موجود ہے اس کام کرنے کی اور وہ جعلی کاغذات دکھا کر نوکری حاصل کر لیتا ہے لیکن وہ اپنا کام پورا کرتا ہے، اس پر جو اسے کمائی حاصل ہوگی وہ حلال ہوگی یا حرام؟
جب اس نے کاغذات جعلی دکھائے ہیں تو ایک طرح سے فراڈ ہوگا، اور فراڈ کی بیس پر جو کمائی آئے گی اس میں بہرحال شک تو ضرور ہوگا۔ جب اس نے اس کے بعد کام کرنا شروع کر دیا تو ہم اس کی کمائی کو بیانی ہی حرام تو نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال دھوکہ ضرور ہے، اور مسلمان دھوکہ کبھی نہیں دیتا۔ اگلا سوال فیس بک پر وقار اکرم کومنٹ میں پوچھتے ہیں کہ گورنمنٹ سینٹر سے جو پروفٹ ملتا ہے کیا یہ رقم سود کے زمرے میں آتی ہے؟ اس بارے میں دین کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال کے اندر اتنا تو موجود ہے کہ گورنمنٹ سینٹر سے جو پروفٹ ملتا ہے، اب اس پروفٹ کی صورت کیا ہے، اس کی اگر تو آپ تفصیل بیان کر دیتے تو زیادہ بات واضح ہو جاتی۔ جو میں سمجھا ہوں آپ کی بات سے، ایک پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جبری طور پہ کاٹنا۔ اگر تو حکومت یا جس ادارے میں آپ ہیں وہاں پر آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ کیا آپ یہ فنڈ کٹوانا چاہتے ہیں، اپنی تنخواہ سے ہر مہینے اتنا فنڈ کٹوا کے آپ کسی اور اکاؤنٹ میں جمع کروانا چاہتے ہیں، اگر تو یہ اختیاری تھا پھر تو اس سے اجتناب ضروری ہے، اور اگر یہ اضطراری تھا یعنی آپ کے اختیار میں نہیں تھا اس کو واپس لینا، تو ایسی صورت میں اپنا وہ فنڈ جمع ہوتا رہنے دیں۔ جب وہ واپس آئے آپ کو اور زیادہ بڑھا کے دیا جائے تو ایسی صورتحال کے اندر اکثر فقہا نے اس کو ربا قرار دیا ہے، سود قرار دیا ہے۔ اس کی انہوں نے علت بھی بیان کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کل قرض جر نفعا حراما اذا کان مشروطا او کما قال، بلکہ اس کو فتاوی شامی نے بھی ذکر کیا ہے کہ ہر وہ قرض جس پر نفع کا اجرا ہو وہ حرام ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کی تنخواہ سے کٹتا رہا، ایک اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہا، اور جب آپ کو واپس ملا یہ آپ کی طرف سے ان کی طرف قرض ہو گیا۔ اب قرض پر انہوں نے آپ کو نفع دیا، یہ نفع آپ کے لیے حرام ہوگا۔ اتنی مقدار، اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے اگر تو جبری طور پہ یہ کاٹا جاتا تھا تو آپ کو جب یہ واپس ملے بڑھا کر، جتنے پیسے آپ کے جمع تھے وہاں پر ان کا حساب لگا لیں، وہ اپنے پاس رکھ لیں، اور دوسرا بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کر دیں تو یہ جائز ہوگا۔ اکثر نے اس کو جائز بھی لکھا ہے، بہرحال ہمارا مقصد مسئلہ بیان کرنا ہے۔ اختلاف رائے آپ رکھ سکتے ہیں، دلائل کی بنیاد پر اپنے اپنے مسالک کے مطابق آپ عمل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو انفارمیشن تھی قرآن و سنت کے حوالے سے وہ آپ کی گوش گزار کر دی۔ مفتی صاحب اگلا سوال فیس بک پر زی رضوی پوچھتے ہیں کہ کیا وقت کے امام کی بیعت کرنا واجب یا فرض ہے؟ اگر کوئی ایسا نہ کرے تو کیا وہ جہالت یا کفر کی موت مرے گا؟ اس بارے میں قرآن و سنت کی روح سے رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی بندے کی طرف کفر کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ کبھی یقین نہ ہو جائے، یقین نہ ہو تب تک اس کی طرف کفر کی نسبت، یہ آخری درجہ ہے۔ ہمارے ہاں بڑی بدقسمتی سے اس لفظ کو بڑا عام کر دیا گیا، چھوٹی سے چھوٹی بات ہو تو کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دینا یہ عام سمجھا جاتا ہے۔ بے جا تکفیری فتاوی جات کے بہت زیادہ نقصانات بھی آج ہمیں اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ کفر کی موت، کسی کا مرنا، یہ ہمیں نہیں پتا، ہم کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے اوپر حکم لگا سکتے ہیں۔ کسی کی بیعت کرنا یہ مستحسن ہے، مستحب عمل ہے۔ اگر کسی نے بیعت نہ کی تو اس کو ہم لازم نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص نے اگر بیعت نہیں کی تو وہ کوئی دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے، ایسی کوئی چیز شریعت کے اندر موجود نہیں ہے۔ مستحب عمل ہے، اگر آپ کر لیں گے تو اس کا فائدہ ہے، نہ کریں گے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ بیعت کر لینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو حلال و حرام، جائز و ناجائز کے حوالے سے اگر تمیز نہیں ہے، کوئی ایسی چیز آپ کے پاس ظاہری موجود نہیں، تو آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں۔ جس کی بیعت کر رہے ہیں یہ بات یقینی کر لیجیے گا کہ وہ شریعت کا پابند ہو۔ اس کی مکمل وضاحت ہم انشاءاللہ العزیز کسی اگلے پروگرام کے اندر شامل کریں گے، ضرور شامل کریں گے کہ بیعت کس کی کرنا جائز ہے اور کس کی نہیں۔ یہ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں اس کی تفصیل بھی ذکر کر دیں گے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اعتدال والے راہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات دیے۔ آپ سب احباب جو دیکھ رہے ہیں، امید ہے کہ مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے خوب مطمئن ہو جاتے ہوں گے۔ آپ سب دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر کسی بھی دینی اور شرعی معاملے میں آپ رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجا کریں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔